شامی صاحب محرومیوں کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بڑا احساس ہے کہ وہاں پہ محرومی ہے اور اس کا ازالہ بھی کرنا ہے. تو اس کا ابھی جو ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں لیکن وہ صارفین تک ریلیف منتقل نہیں ہوگا, بلکہ وزیر اعظم نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایک پیکج کی صورت میں بلوچستان کی ترقی پہ لگے گا, وہاں سڑکیں بنیں گی. اس کے اوپر آپ اس طرح کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں, ازالہ ہو پائے گا محرومی کا؟ جی دیکھیں, بلوچستان کے لیے تیار ہے, ہماری جان بھی حاضر ہے اور مال بھی حاضر ہے. تو پورے پاکستان میں یہ کنٹریبیوٹ کریں گے لوگ تو بلوچستان کی سڑک جو ہے تعمیر ہو جائے گی, نہر تعمیر ہو جائے گی. لیکن وزیر اعظم نے جو اقدام کیا ہے اس کے بارے میں سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ بھی اگر اپنے حکومتی اخراجات کچھ کم کر دیے جاتے اور حکومت جو ہے کفایت شعاری سے کام لیتی اور وہ بلوچستان کو فنڈ فراہم کر دیے جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا, یا کچھ حکومت کفایت شعاری سے کام لے لیتی, کچھ لوگوں سے وصول کر لیتی. لیکن بہرحال جو بھی فیصلہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں اگرچہ بوجھل دل کے ساتھ میں اسے قبول کر رہا ہوں, اور یعنی فیصلہ درست ہے. بلوچستان کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور ہمارے دوست ہیں امان اللہ کنرانی, سپریم کورٹ بار کے صدر رہے ہیں, نگران وزیر بھی رہے ہیں, اور اب وہ انہوں نے جب وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے بنے گی اور اس کے لیے یعنی پی ایس ڈی پی میں یعنی پروویژن رکھا جائے گا, تو ان کا بڑا ایک تنقیدی پیغام وصول ہوا کہ بلوچستان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. تو میں نے کہا صبر کیجئے, حوصلہ کیجئے. اگلے دن وزیر اعظم نے اور سڑک کی تعمیر کا اعلان کر دیا کہ موٹر وے کی طرح سڑک تعمیر ہوگی. اور تو اب اسی طرح کچھی نہر ہے جو اس کو بھی تعمیر ہوگی. یہ اچھی بات ہے. بلوچستان کی طرف توجہ پوائنٹ دینی آپ نے چاہیے. اٹھایا ہے, بالکل بہت سے لوگ یہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے فلرش کر رہی ہے, بیرونی سرمایہ کاری یہاں پہ آ رہی ہے, ہم کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں, لیکن جو تیل کی قیمت میں جو ریلیف ہے وہ ٹرانسفر نہیں کیا جاتا, بلکہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے فنڈز بھی نہیں ہیں, یہیں سے ہی ہم دے پائیں گے. تو آپ بجا بالکل اس میں کہہ رہے ہیں آپ نے جتنی باتیں کی نا ان میں کوئی ربط نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا, ہر بے ربط آتے ہیں. اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ بھئی آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے بلکہ ختم ہوا ہے, آپ کی تصویرات زر باہر سے بڑی ہیں, نہیں میرا اس میں ایک ربط آپ کے محصولات میں اضافہ ہوا ہے. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستانی معیشت جو ہے آج سے 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر حالت میں ہے. شامی صاحب اس میں ربط مجھے پیدا کرنے دیں. میرا سوال یہ تھا کہ یہ سب کچھ ہے, ہم مان رہے ہیں کہ گورنمنٹ یہ سب صحیح کہہ رہی ہے, لیکن پاکٹ میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو ریلیف صارفین کو ملنا چاہیے تھا وہ صارفین کو دیتی, اور جو جیسے کہ آپ نے بھی کہا اخراجات کم کر کے یا جہاں سے فنڈز جانے چاہیے وہاں سے فنڈز بھیج پیسے نہیں ہیں تو آپ نے پیسے دے دیے. ہم تو وہ قیمت ادا کر ہی رہے ہیں پیٹرول کی. انہوں نے کہا چلیے تھوڑا سا صبر اور کر لیں, بلوچستان کو پیسے فراہم کر دیتے ہیں. اس سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ خراب ہو گئی؟ تو ٹھیک ہے, تھوڑا صبر کر لیں, حوصلہ کر لیں. اکانومی خراب ہونے کی بات نہیں کری تھی سر, میں اس کا فائدہ عوام پہ ٹرانسفر کرنے کی بات کری تھی. چلیے اس کو ذرا ایک اور, بلوچستان کے عوام کو فائدہ پہنچ جائے گا. کراچی تک اگر کراچی سے رابطہ ہوگا, پنجاب سے ہوگا, لوگوں رابطہ ہی ہوگا نا بالکل آپس میں, یعنی سڑکیں جو ہیں وہ رابطے کا ذریعہ ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہو گیا. تو مطلب ہے چلیے اگر حکومت بھی کچھ, اور یہ جو پیسے حکومت اکٹھے کر رہی, جو لوگ مارے جا رہے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, جو لوگ دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں, ان کے لیے کوئی پیکج نہیں دیا, ان کے لیے کوئی وزیر اعظم نے بات نہیں کی. صحیح ہے کہ ان کے لیے آپ کوئی تو ان کی مدد کریں, ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں, صحیح, ان کا وظیفہ مقرر کریں. شامی صاحب آپ کیا اس کو اس اینگل سے بھی دیکھتے ہیں کہ اگر جو ریلیف ٹرانسفر نہیں کیا پیٹرول کی قیمتوں کا اور پیکج میں اس طرف ڈال دیا, اس کا کوئی تعلق آئی ایم ایف کی شرائط کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ ڈو یو تھنک اس سے کیا تعلق ہے آئی ایم ایف؟ تو ظاہر ہے آپ کو تعلق تو یہ ہوگا کہ آپ جو آپ کے خرچ اس وقت جو آپ خرچ ہے وہ فاضل نہیں کر سکتے, لیکن آپ اگر اپنی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں کہ ایک آمدن آپ کے پاس فاضل آ رہی ہے اور اس کو لگا رہے ہیں, تو اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا. چلیے ٹھیک ہو گیا, آگے بڑھتے ہیں. آپ کے پاس پیسے بچے نا, وہ 300 ارب بچیں گے, کتنے بچیں گے, وہ آپ نے دوسری طرف لگا دیے. یعنی پیسے موجود تھے آپ کے پاس, قرض تو لینا نہیں پڑا. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا. چلیے آپ کو شکوہ بھی تھا کہ پیسے جو ہیں وہ ادھر اس طرح سے بھیج دیے اور ٹرانسفر نہیں کیا صارفین کو, لیکن ساتھ ساتھ آپ اس اقدام کو درست بھی سمجھ رہے ہیں. زبردست ہو گیا. آئی گاٹ یور پوائنٹ. شامی صاحب آگے بڑھے. اگر حکومت اپنے خرچے کاٹ کے کرتی تو بہت اچھی بات ہوتی,
اب بھی ہے بس میں بلوچستان بھی یہی چاہ رہی تھی کہ وہ کہیں اور سے بلوچستان نکال کی کے ترقی کرتی میں ہے۔ یہ پیسہ کام آئے گا، چشمے میں روشن، دل میں شاد، کوئی بات چلیے زبردست ہو گیا۔